مدرسے میں آتے تھے. میاں سجاد چھجڑا ایک تھا, وہ بڑا اچھا آدمی تھا, نیک آدمی تھا. تو وہ مدرسے میں قبلہ صاحب کے پاس زکوٰۃ خمس بھیجا کرتا تھا. مدرسے کا جلسہ تھا, قبلہ نے ہمیں بھیجا کہ آپ جائیں اشتہار وغیرہ دے آئیں اور لوگوں کو اطلاع کریں کہ جلسہ ہے. وہاں ہم گئے تو اس نے اپنے بیٹے کو, بیٹا بھی ابھی اس کا چھوٹا سا تھا, نجم الحسن غالباً اس کا نام تھا, تو اس کو بلایا. وہ آیا تو کہا وہ ڈائری لے کے آؤ. ڈائری لے کے آیا اور کہا کہ بیٹا وہ حساب کرو. تو انہوں نے حساب کیا, پھر وہ پیسے لے آیا خمس کے, انہوں نے دیے, کہا کہ قبلہ کی خدمت میں یہ خمس پہنچا دینا. تو جب بچہ چلا گیا تو میں نے کہا کہ میاں صاحب آپ خود ہی دے دیتے. کہنے لگے کہ قبلہ اس کو عادت ڈال رہا ہوں, خمس بھی کسی چیز کا نام ہے, کوئی بلا ہے جو ہم نے دینی ہے. اگر میں اس کو ابھی عادت نہیں ڈالوں گا تو یہ دے گا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا خمس کیا ہے. تو لہٰذا شیعہ کون ہے, جیسے آپ مولویوں سے سنتے ہیں نا, مولانا بھی وہی بات کرتے ہیں جو بکنے والی ہوتی ہے. مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کا کون منکر ہے؟ یعنی کوئی بندہ ہے آپ میں سے جو انکار کرتا ہو؟ کوئی مولانا ہے جو انکار کرتا ہو؟ میں تو اکثر کہتا ہوں جو ہمیں اس طرح کی بات کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے. ہمارے وہ جد امجد ہیں, اگر ہم نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ کیا ہم نے کسی پاولی کو ماننا ہے جا کے؟ مولا علی کو نہیں ماننا. لیکن مولا امیر علیہ السلام کی اگر ولایت کیونکہ بکتی ہے, اگر وہ آئے تو خوش, نعرے لگ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو بتائیں گے, کہیں گے بچوں میں منتقل کرو امیر المومنین کی ولایت کو, اپنی نسلوں میں منتقل کرو. امیر المومنین کی ولایت خالی کسی کام میں آپ کے نہیں آئے گی جب تک امیر المومنین کا فرمان منتقل نہیں کریں گے, امیر المومنین کی بتائی ہوئی باتیں منتقل نہیں کریں گے, جب تک اپنے بچوں اپنی نسلوں میں جو امیر المومنین کا کردار تھا وہ آپ کے بچے نہیں اپنائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ جناب سیدہ کو لے کے اسی حق کے لیے مولا علی گئے تھے جس کو ہم نہیں دے رہے, دبائے بیٹھے ہیں. تو ہم بڑے معتبر ہیں, ہم کھڑے نعرے بڑے لگاتے ہیں, روتے بھی بڑے ہیں. تو یہ ایسے رونا ہے جو ہم حق کے زہرا سلام اللہ علیہا نہیں دیتے, ایسے رونا ہے جیسے عمر سعد کی فوج میں لوگ روئے تھے. جناب رباب یا جناب ام کلثوم کے بارے میں ہے, انہوں نے پوچھا کہ ملعون تم لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح آپ لوٹی ہیں کوئی نہیں لوٹا, اس لیے میں روتا ہوں. تو لہذا ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. کیا لوٹ رہے ہیں؟ خود ہم خمس استعمال کر رہے ہیں, ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہمارا سونا اٹھنا بچھونا آنا جانا کیا یہ خمس ہے. ایک مولانا, میں نام نہیں لیتا یہاں کیونکہ لائف جا رہی ہے, تو ان کا نام لے لیتا جنہوں نے بات کی. مولانا زاہد نقوی ہمارے عزیز ہیں, یہاں ہوتے ہیں صدر میں, تو وہاں قم میں وہ مدرسے میں ہوتے تھے منصر میں. تو ایک مولانا وہ بھی ہمارے عزیز ہیں, بہرحال وہ اچھے فاضل آدمی ہیں. تو وہ آئے تو ان کا بیٹا آیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے مولانا زاہد امو یہ بچہ جو ہے یہ مال امام کی مک ہے, یعنی یہ اس کا دادا بھی مولوی تھا, اس کا بابا بھی مولوی ہے, یہ پیدا ہوا ہے, یعنی سارا مال امام سے وجود اس کا بنا ہے. ہمارا وجود مال امام سے بنے تو ہم لوگوں کو تبلیغیں کریں اور ہم کیا ہے غافل ہوں اس چیز سے. تو یہ کبھی معافی والی بات نہیں ہے. ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جی فلاں فلاں لوگ جو ہیں جو باقی دوسرے مذاہب پہ ہیں وہ علی کو حق سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے, کتابوں کے اندر لکھا ہوا بھی ہے, مانتے نہیں ہیں تو وہ پکڑے جائیں گے. تو لہٰذا ہم بھی کیا ہیں پکڑے جائیں گے, کیونکہ ہم قرآن کو سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے خمس کا. تو ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے.